دین اسلام کی وجہ سے جو عورت کے مقام میں بلندی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خواتین کے حوالے سے اس نشست میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ یقیناً خاتون بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے اور تخلیق کے درجے میں اللہ کریم نے دونوں کو برابر رکھا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اللہ کریم نے تخلیق کے درجے میں دونوں کو برابر رکھا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ پھر عورت کو اس حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے، جس طرف محترمہ اشارہ دے رہی تھی کہ اسلام سے پہلے عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دیکھیے مکہ مکرمہ کے سارے لوگ نہیں، ورنہ پھر یہ بقیہ خواتین کیسے بچ گئی؟ یہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ تھے، قبیلے بنو تمیم کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم نے اس پر آیات نازل فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان بچیوں کا قصور بتائیے کہ آپ نے ان کو زندہ کیوں درگور کیا۔ اسی طریق سے میرے محترم، عورت کو اگر عائلی حالات میں ہم لے لیں، ماں کی حیثیت سے لے لیں، جیسے محترمہ فرما رہی تھی، تو اس کا مقام بہت بلند اور بہت اعلیٰ رکھا گیا۔ بیٹی کی حیثیت سے لے لیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی انداز میں ہمیں بتایا، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا آقا کے ہاں تشریف لاتی ہے، آقا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تعلیم برائے خلق ہے۔ آپ سفر پر جاتے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ سفر سے واپس آتے ہیں، آپ انہی کے پاس تشریف لاتے ہیں، مطلب ہمہ وقت۔ پھر اسی طریقے سے عورت کے وہ عفت کو، رازداری کا بھی خیال رکھا گیا۔ مثلا مجھے اور آپ کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر آپ نے ان سے کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو آپ نے پردے کے پیچھے، اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو مرد ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ اندر ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بچی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جوان بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم ایک دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو حتی تستأنسوا، جب تک تم اجازت طلب نہ کرو۔ یا میں ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کر دوں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ مشہور صحابی ہیں سعد بن عبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا جو ہے، ہم تو گھنٹی پہ ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں نا کہ اب یہ کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو آپ یقین جانیں حضرت سعد کے ہاں جب آقا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام ڈالا، پھر دوبارہ، پھر سے بارہ، پھر آقا واپس ہوئے۔ یہ جو صحابی ہے یہ دروازے تک آئے اور دروازے پر آ کر اس صحابی رسول نے گھر والوں کو فرمایا کہ دروازہ نہ کھولنا۔ تو گھر والے بھی بڑے پریشان کہ باہر آقا ہے، امام الانبیاء ہیں، اور یہ ان کے غلام بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اتنے میں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، یہ پیچھے سے گئے، بڑے پیار سے لپک گئے، عرض کرنے لگے آقا میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارکہ سے میرے گھر والوں کے لیے 3 مرتبہ سلامتی کے، رحمت کے، برکت کے الفاظ ادا ہو جائیں۔ مطلب عورت کو یہ حق، مجھے اور آپ کو یہ حق دیا۔ پھر اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو یہ حق دیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خاتون آ رہی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچے رکھیں۔ عورت کو آپ حضرت عمر کو لے لیں، آخری بات عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول ہوتا تھا گشت کرنا، تو آپ گشت کر رہے ہیں تو راستے میں آپ نے کچھ اشعار سنے خاتون سے، آپ سمجھ گئے اس کا جو شوہر تھا وہ میدان جہاد میں نکلا ہوا تھا۔ آپ فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹی، ایک شوہر جو ہے وہ مرد سے، یہ جو ہمارے باہر کے جو لوگ رہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، وہ اس کو سن لیں اور اس حدیث کو، اس بات کو سامنے رکھ لیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ مرد کے بغیر کتنے عرصے تک یعنی علیحدگی میں رہ سکتی ہے،
تنہائی میں تو وہ 4 مہینے آپ نے آرڈر جاری کر دیا تمام مجاہدین کے لیے کہ ہر مجاہد 4 ماہ سرحدات پر گزارے گا، اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اسامہ بھائی گفتگو کیجیے گا کہ جاہلیت کے دور میں جس طریقے سے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ہوا اور پھر اسلام نے جو عزت بخشی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مفتی صاحب نے مفصل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کا مقام تو بیان کیا، اور عرب کی جو انہوں نے ایک نشاندہی کی بہت اچھے انداز میں کہ عرب کے قبائل کے ہاں بھی سب کے ہاں جو ہے یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ، لیکن ایک معاملہ ضرور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ذکر بھی فرمایا، وہ یہ تھا گوشت کا معاملہ۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ اپنے لیے اچھا گوشت پسند کرتے تھے، عورتوں کو جو ہے وہ مردار یا وہ جانور دے دیا کرتے تھے، اور کچھ حصہ گوشت کا جو اچھا والا گوشت ہوتا تھا وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور جو جیسے کہتے ہیں گوشت کا کمزور حصہ یا ہڈی والا حصہ وہ خواتین کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس تک کو بھی ایڈریس کیا کہ تم لوگ یہ ناانصافی کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی عورت کو کھلانے میں۔ اور اچھا یہ ہمارے کلچرز کا حصہ رہا ہے۔ مجھے بھی یاد ہے چترال ایک دفعہ گیا تو وہ باقاعدہ جو گوشت کے اچھے والے حصے وہ ہمارے سامنے تھے، تو میں نے کہا اچھا گردن کہاں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو بچیاں کھاتی ہیں نا، آپ یہ کھائیں۔ تو یہ کلچر میں آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ایسے آثار ملتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اسلام نے جو ہے نا عورت کو جو مقام، تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کچھ چیزوں کو، جو کیونکہ میں اس ٹاپک کو اس طرح سے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اور یہ این جی اوز کے ساتھ اس ٹاپک کو چھیڑا گیا۔ ویسٹ کی یہ ضرورت ٹاپک اس لیے تھی کہ وہاں عورت کا استحصال جسے کہتے ہیں، کوئی دور نہیں تاریخ، یہ آپ چلے جائیں 1920 1930 تک بھی تو آپ کو ایک عورت کا استحصال ملے گا، لیکن وہاں عورت کو جسے کہتے ہیں آزادی کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا کہ عورت کو کہا گیا کہ آپ آزاد، اس طرح سے آپ جو چاہے مرضی کریں، اور ان کو اس پیراہے میں ڈال دیا گیا کہ انہیں کہا کہ آپ مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائیں۔ نعرہ بہت اچھا تھا کہ مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائیں، لیکن وہ کیا ہوا کہ اب پھر مرد نے بھی کہا اس معاشرے کی کہ ٹھیک ہے برابر آ کے کھڑی ہو جاؤ، رسپانسبلٹیز بھی شیئر کرو، ٹھیک ہے، میرا رینٹ ہے نا تو رینٹ میں بھی میرے ساتھ آدھی آدھی کر لو، ٹھیک ہے۔ اسلام نے جسے کہتے ہیں وہ رسپانسبلٹیز کو ڈیوائیڈ کیا، جیسے میں نے کل بھی بات کی کہ انصاف اور عدل۔ انصاف یہ ہے کہ ایک جو بات ہے ایکویلٹی بیس پہ آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں شاید سم ٹائم انجسٹس بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اسلام نے عدل کا نظام لایا کہ فیئر بیسڈ پہ، ایکویٹی بیسڈ پہ، مساوات کی بنیاد پر جسے کہتے ہیں چیزوں کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ نے، اسلام نے عورت کو ہر طرح سے جسے کہتے جاتی، ام عمارہ رضی اللہ عنہ جیسی، خولہ بنت ازور جیسی جنگجو بھی آپ کو ہماری تاریخ میں ملیں گی، اور بہت دور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ صرف ایک کتاب ہے، مولانا بھی اس کو جانتے ہیں، بہت بڑا کام تاریخ میں، ایسا کام شاید ویسٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے۔ الوفا باسماء النساء کے نام سے ایک کتاب ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں، انہوں نے جمع کی، اور 43 والیومز پہ more than 89,000 contributors in حدیث، فقہ، سائنس، ٹیکنالوجی، گورننس، وارز، یہ پوری خواتین کا ڈیٹا انہوں نے جمع کیا۔ آج جتنی میں کہتا ہوں صرف پوری دنیا میں جو یونیورسٹیز چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فاطمہ فرحی کی ایفرٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ یہ جو کانووکیشن میں آپ اپنی ٹوپیاں اچھالتے ہیں، یہ جو آپ کو جبہ اور وہ ہے، یہ اسی کلچر جامع القرویین سے نکلا ہوا آپ پہن رہے ہیں۔ the world first university، بالکل the world first university and even اچھا یہ دونوں بہنوں نے، یہ جو جامع الازہر ہے اس کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کی بہن مصر میں شادی ہو کے آئی تھی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی، لیکن فاطمین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جسے کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے واپس اس فیملی کو، اور ابھی بھی ان کی فیملی کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے امام شوکانی نے خود اپنی، جیسے اب آپ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب بدائع والصنائع لترتیب الشرائع، اس میں جو ہے امام خود، جو امام شوکانی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں بیشتر حصہ میری بیگم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مدارس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو جہاں مفتی ملتے ہیں وہاں ہمیں جو ہے مفتیہ بھی آپ کو مل جائیں گی، جو خواتین ہیں وہ رول۔ اچھا لیکن یہاں ایک چیز کو سمجھنے جس کی طرف میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں،
خواتین کی رسپانسبلٹی کو اللہ نے ایزی کیا ہے. خواتین کی رسپانسبلٹی جو اللہ نے دی ہے وہ جسے کہتے ہیں نرشمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, ٹو ڈیلیور اے سوسائٹی ود سم تھنگ گڈ. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ اگر ایک عورت بھی میدان جنگ میں نکل جائے گی بھرپور طور پہ, ایک عورت بھی جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ میں نکل جائے گی, تو کیا ہوگا کہ جو جنریشن آئے گی اس میں جو گیپس پیدا ہوں گے, اس کے جو چیلنجز آئیں گے, ان کو کون ڈیل کرے گا؟ مرد رسپانسبل ہے, اگر وہ نہ کمائے, عورت کمائے کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنا پورا مال اپنے اوپر خرچ کرتی ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم جو میں کہوں کہ عورت یہ جان لے کہ آخر میں کیا اللہ نے آپ سے اب سوال کیا کرنا. میں اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ ہوتا ہے اس انسان سے. میری وائف جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور جسے کہتے ہیں اور بہت ینگ ایج میں شی گاٹ ٹو بی اسسٹنٹ پروفیسر. تو ایسا ہوا ہماری بچی پیدا ہوئی. ایک دن ایسا ہوا کہ ہوتا ہے اوور ویلمڈ ہو جائے کہ بچی نے پہلی دفعہ نا ماں کی طرف لپکی, وہ پوری گاڑی نا روتے ہوئے جا رہی. میں بھی رستے میں اپنے آفس ڈراپ ہوا, ان کو کیا, تو مجھے بعد میں فون کرتی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کل قیامت کے دن اللہ میرے سے میری بچی کے بارے میں سوال کرے گا یا میری نوکری کے؟ میں نے کہا یہ تو بہرحال اس کو حوصلہ دیا. اس نے کہا نہیں مجھے اسٹریٹ اوے آنسر چاہیے. اور بیگم جب ایسی بات کرتے اٹ مینس کہ اف اینڈ بٹس نہیں ہے, یس اینڈ نو. تو میں نے کہا کہ اللہ تو آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. انہوں نے ریزائن پٹ کیا. اچھا, اس ٹائم ہمیں لگا کہ یار یہ بہت انہوں نے سب نے کہا بڑی زیادتی کر دی اپنے ساتھ. لیکن اب میں جب اپنی بچیوں کی پرورش دیکھتا ہوں, میری بچی جب رات کو سوتی 1.5 سال عمر ہے, وہ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سوتی ہے. میری بیٹی جب میں گھر میں داخل ہوتا بابا السلام علیکم, ٹھیک ہے, وہ جب یہ سب کر رہی ہوتی ہے تو یہ ساری اس کی ماں کی قربانی. ہاں, یہاں پہ مرد کا کردار بنتا ہے کہ وہ عورت کی ان قربانیوں کی قدر کرے. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب, بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے اسامہ صاحب فرما رہے تھے آج کل کے معاشرے میں تعلیم سے بھی ہم نے محروم رکھا گیا, حالانکہ اسلام ہمیں یہ عورتوں کو حق دیتا ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کرے, اور رسول پاک نے بھی فرمایا نا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ. اسلام میں مرکزی کردار ہی عورت کا ہے, بلکہ آپ یہ سمجھیے گا عورتوں کو اللہ نے انبیاء کا مددگار بنایا ہے. حوا کے ذریعے آدم کی مدد, جناب امورہ کے ذریعے جناب نوح کی مدد, اور جناب سارہ و حاجرہ کے ذریعے جناب ابراہیم کی مدد, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ کی مدد. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی دن اپنی زندگی کا ایسا نہیں پایا کہ میں نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نہ سنا ہو. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 4 خصوصیات خدیجہ میں ایسی ہیں جو کسی میں نہیں, کہ جب ہر کوئی کافر تھا وہ مجھ پہ ایمان لائی, جب ہر کوئی مجھے جھٹلا رہا تھا وہ میری تصدیق کر رہی تھی, جب ہر کوئی اپنا مال مجھ سے چھپا رہا تھا خدیجہ اپنا مال مجھ پہ لٹا رہی تھی, اور آخری جو خصوصیت کہ جب ہر کوئی پورا عرب مکہ مجھے ابتر کے تانے دے رہا تھا خدیجہ نے مجھے اولاد کثیر عطا فرمائی جناب فاطمہ کی صورت میں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اسلام کی یعنی کہ نشو نما میں بود و باش میں مرکزی کردار ہے, کیونکہ جناب تذکرہ بھی کیا مفتی صاحب قبلہ نے کہ جناب خدیجہ تاجرہ تھیں اور عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں, اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ ان کے 70,000 اونٹ تھے. 70,000 اونٹ, جو کبھی کوئی یمن جا رہا ہے کوئی شام جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو کام کرنے سے روکتا نہیں ہے, بلکہ اسے کیا کرتا ہے, اسے حوصلہ دیتا ہے کہ تو کر کام. عورت جو ہے جناب خدیجہ سب سے بڑی تاجرہ تھی. اس تاجر ہونے کی حوالے سے جناب سیدہ کے پاس دولت مال بہت زیادہ تھا, تو جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا اور جناب سیدہ نے ان کی نبوت کی تصدیق کر دی, اب تقریباً پورا مکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا. جناب خدیجہ نے ایک اعلان کر دیا کہ جس نے اپنا قرضہ معاف کروانا ہے وہ محمد کا کلمہ پڑھتا جائے, اپنا قرضہ معاف کرواتا جائے. تو یہ کردار مرکزی کردار کس نے, کہ اللہ نے دیا ہے نا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا. تو عورت کا مرکزی کردار ہے اسلام کی تبلیغ میں. پھر آ جائیے یہ جو ہم پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اس آیت تطہیر کا وجہ نزول یا حدیث قصہ جو ہم بیان کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ جب جناب جبریل نے پوچھا یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, چادر کے نیچے فاطمہ کا باپ ہے
فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آپ اگر غور کریں، کائنات کے کامل، اکمل، مکمل ترین، افضل ترین مخلوق کا تعارف اللہ نے عورت کے نام سے کروایا۔ یہ بھی تو دیکھیں کتنا معیار دیا اللہ نے، کتنا مقام دیا عورت کو، کہ نبوت کا تعارف بھی عورت کے نام سے، امامت کا تعارف بھی عورت کے نام سے، کربلا کے وارثوں کا جو تعارف ہے وہ بھی عورت کے نام سے۔ تو عورت جو ہے یہ وہ پہلا روپ، ہم کہتے ہیں کہ عورت کا تو پہلا روپ ہی کیا ہے؟ رحمت۔ جو جب دنیا میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، اور پھر جب دنیا میں آتی ہے تو بیٹی جب بنتی ہے تو پورے خاندان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، بھائی کی ہمراز بن جاتی ہے، ماں کا بازو بن جاتی ہے، باپ کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے۔ اور جب عورت زوجہ کی صورت میں آتی ہے تو وفا کی داستان کو رقم کر دیتی ہے، اور جب عورت ماں بنتی ہے تو اللہ اپنی اعلیٰ ترین جو نعمت ہے وہ اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ہاں کہ جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور جو اپنے ماں کے قدموں کو یا اپنی ماں کو ستائے گا، یا عورت کو کر لیں جو بیٹی کو، بہو کو، بہن کو ستائے گا، تو وہ یقیناً نعمت کی خوشبو، جنت کی خوشبو سے دور ہوگا۔ آپ نے روایت بھی پڑھی، روایت کے اندر یہ جملے ہیں کہ جس شخص نے اپنی 2 بہنوں کی یا 2 بیٹیوں کی یا 2 خالاؤں کی یا 2 پھپھیوں کی اس نے تربیت کی، پرورش کی، وہ جنت میں سرکار دو عالم کے ساتھ مقام پائے گا۔ وہ جنت میں اللہ اسے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا، اور اس سے دوزخ کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ تو عورت کا بڑا مقام ہے، بس عورت نے اپنا مقام سمجھنا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ عورت کو وہ مقام دیں کہ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ بہت خوب خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے سوالات جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں گفتگو میں۔ فرقان رمضان میں وقت ہو ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ